عباد الرحمان سب پہلے بھی جو ہے عباد الرحمان، ہاں پہلے بھی آئے تھے. السلام علیکم سنامی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو بھائی؟ اور ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. جی تو میں نے پچھلے لیکچر میں جو مناظرہ ہوا تھا سورۃ الحجرات پہ، کئی علماء سے آپ نے بات چیت کی تھی، تو جی میں نے کہا میں بھی چند میرے بھی چند اعتراضات ہیں اور چند جوابات ہیں جو میں ٹھیک دینے ہے، کی کوشش کروں گا. ٹھیک تو ہے. اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں سورۃ الحجرات پر بات کر سکتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اگر جی جی اگر تو ایوان صاحب اجازت دیتے ہیں تو صحیح ہے، وہ ہمارے جی بزرگ اس ہیں، سے ان بھی سے میں اجازت اجازت لیں. نہیں چاہتا سر ہوں. میں ہاں نہیں یہ آپ بات کریں جی. یہ علامہ صاحب تو مجھے ویسے ہی پھنسا رہے ہیں. میں تو عاجز بندہ ہوں، مسکین. اللہ آپ کو جی سلامتی دے. صحیح کتنے بس میری گزارش یہ ہے کہ میں میری یہ فطرت ہے کہ جو آبجیکشن اٹھاتا ہے میں اس کے جوابات دوں گا ڈائریکٹ ٹھیک ہے، ہی، یعنی الزامی جوابات بہت کم ہی دوں گا، اور 5 منٹ اپنا مدعا پیش کروں گا، پھر وہ جی اعتراضات اٹھائے جی گا. 5 منٹ اور اعتراضات کے بعد 5 منٹ بعد میں 5 منٹ میں جواب دوں گا. تقریباً اتنا 30 منٹ 40 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. جو میرے انشاء جو اس کے اشکالات کی اس کے جوابات انشاءاللہ دوں گا. تو جی میں اشکال بیان کروں، پھر پانچ آپ ایک ایک منٹ کر کے بیان دیں. میں اشکال بیان کروں، آپ بیان کریں، ٹھیک ہے؟ جواب دے دیں. میں بیان کروں جی اشکال. جی انشاءاللہ آپ ہاں، بیان کریں. پہلا اشکال یہ ہے جی کہ جی شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کی ہے، شور مچایا ہے. کسی بزرگ کے سامنے شور مچانا، آواز بلند کرنا، یہ بے حرمتی، بے احترامی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی ایک عام مسلمان ہے، ایک عام شخص کی مسلمان کی بے احترامی کا حکم نہیں رکھتا، بلکہ کفر ہے. شیخین کا عدم اسلام ثابت ہو گیا. جواب دے دیں. جی میرا جواب یہ ہے کہ آواز بلند کرنا، یہ بات ہم آپ کو قبول کرتے ہیں کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے، لیکن جو آیات اتری ہے قرآن کی روشنی میں، آپ کس طرح آیات کے غض نظر آیات کو چھوڑتے ہیں، صرف اسی موضوع پر آیات کیا کہہ رہے ہیں اس کے غض نظر، اس کے قطع نظر، اس کے، ٹھیک ہے نا. بے احترامی کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر ہے. آواز بلند کرنا بے احترامی ہے. شیخین نے بے احترامی کی ہے، سنامی اسلام سے صاحب خارج. ہاں حضرت صاحب جی سنامی آپ صاحب مجھے ذرا آپ نا اپنا کیمرہ درست کریں. کیمرے پہ سامنے آئیں. سامنے بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں. ادھر ہی رہیں. بات کریں نا تو ادھر سامنے رہیں، ہاں پھر ہاں یہ چہرہ آپ کا سامنے. ہاں جی 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 ابھی جی جواب دیں. ہاں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی بہترامی کی، آپ یہ بتائیں کس طرح بہترامی کی ہے. بے احترامی میں عرض کیا نا کہ کسی بھی بزرگ کے سامنے آپ شور مچائیں، چیخ کریں، چلائیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی بے احترامی ہے. اس کی حرمت کا آپ نے خیال نہیں رکھا ہے. ابھی آپ کے گورنر پنجاب کے جی پاس جی جائیں، گورنر سندھ کے پاس جائیں، یا گورنر صوبہ سرحد کے پاس جائیں، یا کسی ایم این اے کے پاس جائیں، کسی ایم پی اے کے پاس، یا کسی بڑا جو کمپنی ہے اس کے پریزیڈنٹ کے پاس جائیں، اس کے سامنے مثلا کسی اور آدمی کے ساتھ آپ جھگڑا شروع کر دیں، آپ نے اس کی بے حرمتی کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ بہت واضح ہے. شور جی جی مچانا، آواز بلند کرنا، یہ ترک جی تو احترام ہے. جی تو آپ جس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو ایک منفرد شاذ روایت ہی ہے کہ جو عبداللہ بن زبیر نے نقل کیا ہے، متواتر ہی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم فتویٰ لگاتے ہیں اس کے عقیدے کے متعلق. ایک بڑی بات یہ ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ قرآن میں جو یہ آیت روایت اتری ہے، اجماعی پہلی ہے. آیت یا ایھا الذین آمنوا بخاری کے سب روایات پہ اجماع ہے. بخاری کے سب روایات پہ اجماع ہے، ٹھیک ہے نا. اور صرف بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، بہت سارے کتب میں ہے. یہ بات آپ کا کہ یہ شاذ ہے، یہ بہت غلط بات ہے. یہ شاذ نہیں ہے. یہ روایت صحیح ہے. اور آپ کے صحیح ترین کتاب جو قرآن پاک کے بعد آپ کے ہاں صحیح ترین کتاب ہے بخاری، اس میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ اس کتاب کی سب روایات صحیح ہیں. تو اس روایت پہ اجماع موجود ہے. پہنچ گیا نا. آپ آپ کس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں پس گئے نہیں. آپ کس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو اس کا جوابات دوں گا. بخاری کے متعلق اگر آپ کہیں گے کہ اجماع ہے، تو جس عالم نے کہا ہے کہ اجماع ہے اس نے خود بھی اس کے اختلاف کیا ہے. بخاری خود کہتے ہیں کہ میں آپ صحیح لے کے آئیں کہ ایک عالم نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت شاذ ہے. کسی نے نہیں بولا. بخاری کے سب روایات پہ آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ اس کے سب روایات صحیح ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. جی تو یہ روایت جو ہے یہ منفرد ہے، ایک ہی راوی سے نقل ہوا ہے، عبداللہ بن تو زبیر کیا ہے، ہوا؟ کوئی دوسرا صحابی نہیں ہے. اور ایک تو کیا ہوا؟ اور تو دوسری کیا ہوا؟ بات یہ صحیح ہے، دیکھیں، اسی صحیح روایت پہ اجماع ہے آپ کی اس کی صحت پر، ٹھیک ہے نا. بخاری، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں بہت ساری روایات ہیں جن کے راوی فرد ہیں، جس کے روایت میں متفرد ہیں.
مثلا یہ روایت جو بڑا مشہور ہے انما الاعمال بالنیات، اس رات کو بھی میں نے دکھایا تھا نا، انما الاعمال بالنیات، یہ کتنی مشہور روایت ہے، اس کا ایک ہی راوی ہے جناب عمر بن الخطاب. جناب عمر بن الخطاب سے بھی جس نے روایت کی صرف ایک ہی شخص نے روایت کی، اس نے سے بھی جس نے روایت کی صرف ایک ہی روایت کی، اس سے بھی جس نے روایت کی ایک روایت، انہیں سب توقعات میں فرد ہیں. صحیحین بخاری مسلم میں یہ تو اس کی حد ہی نہیں ہے، اتنے روایات زیادہ ہیں جس کے روات صرف ایک ہی آدمی نے روایت کی ہے، اس وجہ سے اس کو ترک نہیں کر سکتے، اس کے باوجود ان پہ اجماع کی روایات صحیح ہیں اور حجت ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی ایک جواب تو میں نے کہہ دیا نا کہ قطعی ثبوت ہونی چاہیے، جو متواتر ہونی چاہیے، تب حکم لگایا جائے گا. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف یہ بات غلط بات ہے بھائی کہ صرف متواتر روایت حجت ہے. صحیح روایت حجت ہے، حسن روایت بھی حجت ہے. یہ بات کہ ہم صرف صحیح متواتر روایات کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دین کا انتہا، کیونکہ متواتر روایت آپ کی کتاب میں مثلا سیوطی صاحب کی کتاب ہے الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ، اس میں کتنے اس نے سب متواتر احادیث کو جمع کیا، اس میں 400 کے لگ بھگ متواتر حدیث ہے. اگر آپ یہ طریقہ شروع کریں نا کہ ہم صرف متواتر حدیث کو مانیں گے، حدیث صحیح کو نہیں مانیں گے، یہ اس کا قائل کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا قائل کوئی مسلمان، یہ مسلمانوں کا قول نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ دین اتباع سنت اتباع، کیونکہ آپ لوگوں کے کتب میں صرف 400 متواتر حدیث ہیں، باقی حدیث متواتر نہیں ہے، اخبار احاد ہے. سب آپ کے فرقے کے محدثین کا، مفسرین کا، محدثین کا، متکلمین، سب کا اجماع ہے کہ حدیث اگر صحیح سند کے ساتھ نقل ہوتی ہے وہ حجت ہے بھائی، وہ دین اسی سے توحید میں، نماز میں، قرآن کی یعنی فروع میں، اصول میں. آپ کے پاس سب احادیث جو ہیں وہ کیا ہے؟ اخبار احاد، متواتر کتنے؟ بہت کم متواتر روایتیں. میرا بڑا سوال یہ ہے نا کہ جی سر ایوان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میری بڑی سوال یہ ایک منٹ جی ایک منٹ اسلامی صاحب، ایک منٹ. 2 سوال ہیں قبلہ شیخ صاحب. جی ایک تو یہ کہ یہ جتنی روایات آپ پیش کرتے ہیں، یہ آواز بلند کرنے کی، یہ تو شان نزول میں نے دیکھا کہ علماء نے یہاں آ کر ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس کا انکار ہی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کسی کے کفر کا ثابت کرنے کے لیے، عدم اسلام ثابت کرنے کے لیے قرآن کی صریح نص چاہیے، قطعی دلیل چاہیے، اور اگر حدیث بھی چاہیے تو اس میں، اور پھر 14 صدیوں سے 15ویں صدی جو جاری ہے، 1400 سال سے کسی اہل سنت عالم کا کوئی عبارت پیش کریں کہ جس سے انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کفر یا عمل سرزد ہوا ہے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیں میں یہ بات کہ آواز بلند کرنا احترامی ہے، آپ کے علماء کے نصوص میں نے پیش کیے ہیں. فخر رازی اسی آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ آواز بلند کرنا ترک احترام ہے. ماتوریدی صاحب یہی کہتے ہیں کہ آواز بلند کرنا ترک احترام رسول اور اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس سے بھی صادر ہو وہ کافر ہے. لیکن اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ شیخین کافر ہو گیا، جماعت عمریہ کے علماء نہیں کہتا ہے، یہ استنتاج نہیں کرتے. وہ سب فقرے آپ کو بتا دیں گے، مقدمات سب بتائیں گے، دلیل 1 دلیل نمبر 2 کہ ترک احترام کفر ہے، اور کہیں گے بھی کہ شیخین سے بھی صادر ہوا. پھر نتیجے پہ نص نہیں کرتے وہ یہ پتہ بھی ہے کہ کیوں تنصیص نہیں کرتے، اس نتیجے پہ تصریح نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی قتل نہیں کرانی ہے، ان کے بیوی بچے ان کو مار دیں گے. یعنی اس طرح ان کو کوئی برداشت نہیں کرے گا. کوئی بڑا عالم ہو، کوئی محدث ہو یا کوئی مفسر ہو، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے کہ شیخین کافر ہو گئے. نسائی صاحب، احمد عبد الرحمن بن شعیب النسائی، اتنے بڑے اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے، یعنی مصر میں، عراق میں، حجاز میں ان جیسا کوئی محدث نہیں تھا، بہت بڑے محدث تھے. وہ مسجد میں، شام کے مسجد میں ان سے کہا گیا کہ تم معاویہ کی شان میں احادیث بیان کرو. اس نے کہا مجھے کوئی حدیث نہیں آتا، معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث میرے پاس نہیں ہے. اس کو ان لوگوں نے اتنا مارا کہ وہ بے حال پڑا. پھر اس کے پیروں سے کھینچ کے اس کو مسجد کے باہر پھینک دیا. پھر وہ اسی بیمار ہو گیا، اسی بیماری میں مر گیا بیچارہ، اسی بیماری میں، اسی ضربت کی وجہ سے وہ مر گیا، اس کا لاشا نکل گیا، جنازہ نکل گیا، مر گیا. اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ معاویہ کے فضیلت میں میرے پاس صحیح حدیث نہیں ہے. اور وہ صحیح بھی کہہ رہا ہے، دوسرے محدثین کا بھی یہ کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اس کی مذمت میں حدیث ہے، فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو اس طرح کا کوئی کسی کو جرأت نہیں ہے کہ اس طرح تصریح کرے اس مسئلے پہ، ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ بڑا واضح ہے. جماعت مخالفین کے علماء اکثر یہی بات اگر کوئی دوسرے شخص کے متعلق ہو
کوئی غیر صحابی یہ کرے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا، بالکل ایک لمحے کے لیے بھی وہ تحمل نہیں کریں گے، فوراً فتویٰ دیں گے، یہ نام لیں گے، یہ شخص جو ہے مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، واجب القتل ہے، فتویٰ دیں گے. لیکن یہی باتیں جب صحابہ کے لیے نقل کیا جاتا ہے تو بالکل خاموشی، یا اس کی تعویل توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک طرح سے ان کی تعصب ہے، اور ایک طرح سے اگر مجبوری بھی ہے، تقیہ بھی ہے ان کا، اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا. جی لیکن سر میری عرض گزارش یہ ہے کہ ایک منٹ سونامی صاحب، ایک منٹ. جی اگر میں نے جو میرے ناقص علم کے مطابق ہے، سونامی صاحب اس پر مزید بات کریں گے کہ صحابہ کے دور میں وہ دور ایسا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا اور آپ نے وہ تبلیغ شروع کی، تو کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں، اشارہ کروں گا، اشارہ ہی کافی ہے کہ بڑے سے بڑا عمل بھی ایسے صحابہ سے کچھ ہوا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درگزر کیا ہے. ایک بات ہوتی ہے کہ انسان سے کوئی ایسا کلام سرزد ہوتا ہے وہ آمدن ہوتا ہے، اور کچھ کلام ایسا ہوتا ہے وہ خطان ہوتا ہے. تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ خطان عمل تو ہو سکتا ہے، یہ آمدن اور صریحاً خلاف ورزی نہیں ہے. آمدن دو، اور اس میں صحابہ کے لیے کچھ خاص کہہ دیں کہ ان کے لیے کچھ درجات ہیں اس مقام پر، اس صحابہ کے لیے کچھ اللہ پاک نے خاص شفقت اور رحمت فرمائی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی رحمت فرمائی. جی تو جواب یہ ہے میرے بھائی کہ آمدن اور غیر آمدن میں فرق یہ ہے کہ مثلا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ایک دفعہ میں بغیر میری نیت کے میرے منہ سے چیخ نکل جائے، اس طرح تو نہیں تھا. شیخین کے ساتھ اس طرح غیر عمدی تو نہیں ہوا. یا ایک دفعہ یہ ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بڑا شخص یہاں پہ تشریف فرما ہے، فرض کریں میں جو ہے اپنا قمیص اتار دیتا ہوں. قمیص اتارنا کسی کے سامنے بے ادبی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ آدمی ادھر بیٹھا ہے، میں نے دیکھا نہیں تھا اس کو، میں نیند سے اٹھ گیا، میں نے اپنی قمیص اتار دی، یا میں نے نیند سے اٹھا ہوں، میں نے چیخ ماری ہے، کسی کو پکارا ہے کہ ادھر آؤ، وہ سامنے ادھر گورنر صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ اس طرح یہ اس کو خطا کہتے ہیں، انسان کو پتہ نہ ہونا. یا مثلا کوئی شخص دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، دیوار کے اس سائڈ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مجتہد ہے، بہت بڑا مفسر ہے، یا کوئی بہت بڑا کمپنی کا پریزیڈنٹ ہے، یا کوئی صدر مملکت ہے، دیوار کے اس طرف ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ افغانستان میں، خدا رحمت کرے ان کو، کہتے ہیں میں جوانی میں شاہی محل میں وہ اپنے استاد کے ساتھ کام کرتا تھا ادھر کنسٹرکشن میں. تو کہتے ہیں ایک دفعہ دروازہ کسی نے کٹکھٹایا، ہم کسی کمرے کی وہ چونا ماری کر رہے تھے شاہی محل میں. تو میں دروازہ کو میں بند کرتا تھا کیونکہ ادھر نوکر وغیرہ آتے تھے وہ محل کے، وہ تنگ کرتے تھے ہمیں. تو میں نے دروازے کو بند کیا تھا، تو کسی نے کھٹکھٹایا، تو میں نے کہا، میں نے چیخ مارا کہ کون ہے بھائی. میں نے اس کو جو ہی میں نے دروازہ دیکھا کہ خود بادشاہ کھڑا ہے افغانستان کا، ظاہر شاہ کا. میں نے دروازہ کھولا، ظاہر شاہ، میری تو جان نکل گئی کہ میں نے ظاہر شاہ پہ چیخ مارا. اس طرح ہوتا ہے نا، یہ انسان کو پتہ نہیں ہے، یہ خطا ہے. لیکن یہ تو اس طرح تو نہیں تھے، بالکل عمدی ہے، بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ان کے مہمان بیٹھے ہیں، یہ آپس میں چلا رہے ہیں، آپس میں چیخ رہے ہیں، اس میں کوئی غیر عمدی چیز نہیں ہے، یہ بالکل عمدن انہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو نظر انداز کیا. جی لیکن ایک چیز، ایک منٹ، ایک سونامی، اس کے بعد میں آپ کو سونامی صاحب آپ کو دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہوئے، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے قریش کے، یہی بنو امیہ کے ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے حدیث میں اور تاریخ میں کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ جہاں وہ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی چمٹے تو ان کو قتل کر دو، سزائے موت ان کو اناؤنسمنٹ کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان یہی نہیں کہ اگر کسی نے اتنی غلطی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم جاری کرنا چاہتے تو کر سکتے. تو کیا چیز مانے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سریعاً انہوں نے درگزر کیا، معاف کیا. تو اس کا جواب دیتے ہیں وہ اپنے قاضی عیاض صاحب اپنے کتاب تفسیر شرح مسلم میں وہ یہی بتاتے ہیں، اکمال المعلم شرح المسلم، کہ ایک صحابی آیا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی بدری صحابی تھا، اس نے الزام لگایا کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں اس معاملے میں. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آج یہ بات کہہ دے تو کفر بھی ہے، واجب القتل بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل کرنا چاہتے تھے تو بالکل شریعت میں جائز تھا کہ وہ قتل کر دیتے ایسے صحابہ کو جو
ان کی بہترامی کی ہے یا ان کو نسبت دی ہے کہ یہ ہوائے نفس کے تابع ہیں یا یہ فیصلہ سنانے میں یہ بے انصافی کرتے ہیں، بالکل. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اسلام کے آغاز کے ایام تھے، وہ اپنے لیے دشمن نہیں بنانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر ایک شخص کو وہ قتل کریں اس کا پورا قبیلہ اس کے مخالف ہو جائیں گے کہ آپ نے ہمارے بھائی کو یا ہمارے چچا کے بیٹے کو آپ نے قتل کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ لوگوں سے تم محبت کا اظہار کرو، لوگوں کو اسلام کی طرف جذب کرو، لوگوں کو پیچھے نہ دکھیلو اور درگزر کیا کرو. اور قرآن پاک کا بھی فرمان تھا کہ آپ ان کے آپ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، کہ آپ ہمیشہ ان سے خیانتیں دیکھتے ہیں، فاصفح عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے. ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو قتل نہیں کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مستحق نہیں تھے، مستحق تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس مصالح کے بنا پر یہ ایسے جو اسلام کے احکام ہیں ان کو جاری نہیں فرماتے تھے. تو یہ دوسروں کے متعلق بتایا ہے، لیکن یہ اس سورہ حجرات کے نزول کے واقعے میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آیتیں اتنی شدید نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اسی واقعے میں، اس سے پہلے بھی اسی واقعے میں بھی جو آواز بلند کرتا ہے اس کا اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کر دی ہے، ان کی مغفرت کی ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بیان کیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ اللہ نے جب اتنا واضح حجت کھول کے بتا دیا. اگر کوئی مسلمان ہے تدبر کرتا ہے قرآن میں تو معنی بہت واضح ہے. جی سنامی صاحب. جی سر. جی تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو فتویٰ لگاتے ہیں نا، قرآن نے اس پر فتویٰ نہیں لگائے. مثال کے طور پر قرآن نے یوں نہیں کہا ہے من رفع صوت عند رسول اللہ فهو کافر یا فهو ليس بمؤمن، کہ جس نے رسول اللہ کے برگاہ میں آواز اٹھائی وہ کافر ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو پہلی آیت اتری ہے یہ اسی واقعے کے متعلق ہے اور اس میں ان دونوں کا ایمان ثابت ہوتا ہے. اور یہ باقی جو آیات ہے کہ 1 سے لے کر 5 تک جب آپ کہتے ہیں، آپ مجھے دوبارہ بھی دکھا دیجئے، یہ صحیح سندن سے ثابت نہیں ہے. اور ایک بھی اس طرح روایت نہیں ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہو کہ 1 سے لے کر 5 تک جو روایات ہے وہ 5 تک جو آیات ہے وہ شیخین کے متعلق نازل ہوئی ہیں. دوسری ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو آواز بلند کرنا ہے، جو ابھی ہمارے طارق بھائی نے کہا، یہ عمدن نہیں کیا ہے. اگر عمدن کرتے تو اللہ سخت وعید کے ساتھ، سخت الفاظ کے ساتھ پکار دیتے. اللہ نے یہاں پر کہا ہے واتقوا اللہ، بلکہ ڈرو. یہ فعل جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو ڈرایا گیا صرف، ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بہت سخت وعید نازل ہونی چاہیے تھی. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کے آواز پر آواز نہیں، اس نے آپس میں جھگڑا کیا ہے. اور یہ غیر فطری عمل ہے کہ بندہ جب جذبات میں آ جاتا ہے تو زبان سے بہت کچھ نکل جاتا ہے، جس طرح سلپ آف ٹانگ وغیرہ ہو جاتی ہے جس پر انسان کی قابو نہیں ہوتی ہے. اور ان واقعے کے بعد، ان آیات کی نزول کے بعد انہوں نے یہ فعل دوبارہ کبھی نہیں کیا ہے. اور ایک بڑی بات جو آیت کریمہ سورۃ البقرہ میں 115 نمبر، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے بھائی صاحب ایک پوائنٹ ریز کرو نا. تو آپ نے اتنے پوائنٹ ریز کیا ہے. اب پہلی بات ہے آپ نے کہا کہ ایمان ثابت کیا. کہاں ایمان ثابت کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہ ایمان ثابت کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں، ہم آیات کے قطع نظر بات کرتے ہیں نا. آیات کی بحث الگ ہے. آیات کے بغیر ہی دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کر رہا ان کی بے احترامی ہے. ایک بڑے شخص جتنا عظیم ہوگا اس کی بے احترامی اتنا ہی گناہی جرم ہوگا نا. وہ تو ہر شخص کے قداست کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اسی لحاظ سے احترام ہی اتنا ہی واجب ہوتا ہے نا، اسی کی نسبت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام جو کمپنی کا صدر ہوتا ہے یا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وزیر چیف منسٹر ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، یا کسی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی کتنی عزت کرتے ہیں لوگ، کتنی عزت کرتے ہیں اس کے سامنے. وہ جب آتا ہے 1 مہینے سے پہلے تیاریاں لیتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا. اس کے سامنے کبھی آواز بلند نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. آپ چاہے کتنے سے دیہاتی آدمی لے کے جائیں نا آپ گورنر کے پاس، بہت عزت کرے گا اس کا، بہت ہی احترام کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے آواز بلند کیا. آیات کے بغیر دیکھیں، اس بات پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہے. انہوں نے آواز بلند کی ہے، بے حرمتی، بے احترامی، ختم بات، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں قرآن نے کہاں ایمان ثابت کیا؟ قرآن نے ایمان کی نفی کیا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لہم مغفرۃ و اجر عظیم. جو لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان، تقوی کا امتحان لیا ہے. ان کے دلوں میں تقوی ایمان ہے، انہی کے لیے اجر عظیم ہے. یہی اسی مقام پہ نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کیا کہ جو آواز بلند کرتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اب شہادت قرآن کے آپ نہیں مانتے تو اس کا کیا کریں؟ پھر یہ دوبارہ کہنا کہ یہ غیر ارادی فعل تھا. کیسے غیر ارادی تھا؟ کس لحاظ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہیں، اس کے دربار میں، ان کے درگاہ میں، ان کے مسجد میں آواز بلند کرتے ہیں. یہ کہاں سے غیر ارادی ہے؟ غیر ارادی کا مثال میں نے دے دیا نا. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی بزرگ آدمی بیٹھا ہے، میں ابھی نیند سے اٹھا ہوں یا میں اندھا ہوں، میں نابینا ہوں، میں ایک دفعہ چیخ مارتا ہوں یا کوئی غیر محترمانہ عمل بجا لاتا ہوں، وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جی سنامی بھائی. جی بات یہ ہے نا کہ اگر رسول اللہ پر چلاتے، اس کی مخالفت کرتے تو بالکل کفر تھا، واضح کفر تھا. لیکن وہ رسول اللہ پر نہیں چلائے، آپس میں اختلاف کیا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں آپ چلاکی نہ کریں. دیکھیں ابھی آپ گورنر کے پاس جائیں نا، وہاں پہ ایک بھائی کے ساتھ چلیں، آپس میں جھگڑا کریں، ایک دوسرے پہ چلائیں. گورنر یہی کہے گا کہ یہ کتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ میرے پاس آئے ہیں ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر پہ چلائے، پیغمبر پہ چلائے. قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ میں دھیمی رکھتے ہیں، چاہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، چاہے دوسروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے ساتھ گفتگو کریں. جی وہ ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجهروا له بالقول. ابھی آپ مکے مدینے جاتے ہیں نا، فقہاء یہی کہتے ہیں کہ وہاں آپ اپنی آواز بلند نہ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف میں، مسجد شریف میں، زری شریف کے پاس آواز بلند نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا مردہ زندہ ایک جیسا. ٹھیک ہے. ابھی کہتے ہیں وہ پیغمبر تو بات ہی نہیں کر رہے. لازمی بات ہے وہ بات نہیں کر رہے نا، ان کی آواز تو ہمیں سنائی نہیں دے رہے، وہ دنیا سے گئے. تو ابھی یہ حکم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہے ہی نہیں اس طرح کہ آپ بنا رہے ہیں، طریقہ بنا رہے ہیں کہ پیغمبر اگر بات نہیں کر رہے، وہ خاموش بیٹھے ہیں تو ہمیں چیخنے کی اجازت ہے. اس طرح نہیں ہے بھائی صاحب. جو شیخین ہے اس کے متعلق جو آیت اتری وہ پہلی آیت ہے، اور تقدم میں ہوتا ہے سبقت دینا. تو سب مان آتا ہے کہ نہ آواز بولنے میں زیادہ بولو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بولو، نہ اس سے پہلے کام کرو. سب مانے اس میں جمع کیے گئے ہیں. اور یہ شیخین کے متعلق نازل ہوئی ہے. لیکن جو دوسری آیت ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ اس کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے. اور بخاری میں تو یہ لکھا ہے کہ نازل ہوئی ہے بھائی. نسائی ترمذی سب میں یہی ہے کہ نازل ہوئی ہے. وہ نسائی کی جو روایت ہے، میں اگر آپ میرے سامنے لائے ہیں تو حجاج روایت کرتا ہے ابن جریج سے، اور ابن جریج روایت نقل کرتا ہے وہی بالکل مسلم کے بخاری کی سند ہے. جی بخاری کی سند میں جو باب لکھا گیا ہے اکثر نسخوں میں وہ باب ہی مفقود ہے، یعنی بالکل وہ آیت نہیں لکھی ہے کہ 5 آیت تک نقل کیا گیا ہے. اور میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے عبداللہ ابن زبیر کے کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے. آپ جو ترمذی کی روایت ہے اس میں اول بن اسماعیل ہے، وہ ضعیف راوی ہے، نہیں حدیث نہیں ہے. وہ میں بھی اس آپ کو کو نقل کر دیتے نا امام بخاری کے ہاں اور جمہور علماء کے ہاں جو اول بن اسماعیل ہے وہ ضعیف راوی ہے، جس کو جامع ترمذی نے نقل کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ 1 سے لے کر 5 تک جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ معلول ہے، کیونکہ اس میں حجاج ہے، اور حجاج جو ہے اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا. اور جو نقل کرنے والا ہے وہ محمد بن الحسن الزعفرانی ہے. جو وہ کیا ہے محمد بن الحسن الزعفرانی، یہ سب بخاری مسلم کے روایت میں سے. آپ بالکل دیکھیں، یہ اب آیا نا، اب آپ ادھر پہنچے ہیں بخاری اور مسلم کے سب صحیح احادیث آباد اٹھانے کے لیے. دیکھیں میرے بھائی، یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے. یہ صرف آپ ابھی پھنس گئے ہیں نا. تو ابھی کوئی محدث نے نہیں بولا کہ یہ روایت ضعیف ہے، کسی محدث نے نہیں بولا ضعیف ہے. حتیٰ کہ ابو الحسن دارقطنی نے، اس نے کوئی 30-40 بخاری کی روایات ہے اس پہ اس نے اعتراض کیا، اس میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب سنن کبریٰ ترمذی نسائی، یہ دیکھیں یہ جو سند ہے، اخبرنا محمد ایک منٹ بھائی، اخبرنا محمد ابن علی ابن حسن ابن شقیق قال ابی قال اخبرنا حسن. ایک منٹ،
یہ 11150 اخبر الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا حجاج عن ابن جریج اخبرني ابن ابی ملیکہ عن عبداللہ بن زبیر. یہ سب اس سب پہ اجماع ہے کہ یہ سب ثقات ہیں, یہ سب ثقات ہیں, سب پہ اجماع ہے, یہ سب بخاری اور مسلم کے راوی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس پورے آپ کے فرقے کا اجماع ہے. اور اس میں واضح طور پر ہے کہ 1 سے 5 تک اس کے شان میں نازل ہوئی ہے. اوکے میرے بھائی. جی تو میرے ایک اشکالات آپ سن لیے. ایک بات یہ کہ اس میں جو حجاج ہے, دیکھیں بھائی, میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے, پہلی ایک دوسرے اشکال پہ چلتے ہیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم آیات سے قطع نظر آیات سے دیکھیں, آیات کیا کہہ رہے ہیں اس سے قطع نظر اصل واقعہ پر کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بے احترامی ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم خروج از اسلام ہے, ٹھیک ہے نا. آیات کیا کہہ رہی ہوں الگ بات ہے, اس پہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس پہ کیونکہ جواب نہیں ہے, آپ کہتے ہیں آیات کی طرف چلے جاتے ہیں نا. اس پہ پہلے جواب دے دو, پھر ہم آیات کی طرف آتے ہیں. آیات میں کہتے ہیں آیات میں حبت اعمال ہے, وہ الگ سے تون ہے. ہمارے پاس ایک دلیل نہیں ہے, کئی دلائل ہیں, ٹھیک ہے نا. آیات کے متن سے ہم دلیل نکالتے ہیں, وہ الگ بات ہے. یہاں پر الگ سے دلیل ہے. جی تو قرآن نے جب صریح واضح حکم اس کے متعلق نازل نہیں کیا, اور جب سب مسلمانوں کا اجماع ہے بھائی, اور جب سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے, کہتے ہیں قرآن نے اس واقعے میں کفر کا کیوں نہیں بولا؟ قرآن نے بھی بولا ہے نا, قرآن نے بھی بولا ہے. قرآن وہ الگ بات ہے. تم ابھی کہہ دو ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مانتے کہ کفر ہے, میں مانتا ہوں نا, لیکن ختم ہے, بس ختم ہے. آپ مانتے ہیں کہ آواز بلند کرنا یہ بے احترامی ہے؟ میں مانتا ہوں قبول, ختم ہے. دونوں کو ملاؤ نا, دونوں کو ساتھ رکھو, الف بے. ہاں لیکن شہین پر حکم لاگو نہیں ہوتا ہے. میں وجہ بتاؤں گا. نہیں ہوتا, ان کو چھٹی ہے بھائی, شیخین کو چھٹی ہے. جو دوسرا بے احترامی کرے پیغمبر کی وہ کافر ہو جاتا ہے, شیخین نہیں ہوتے. نہیں میں بتاؤں گا کہ چھٹی کیوں ہے نا. آپ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 115 نکالی ہے نا, اس میں لکھا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. اللہ رب العالمین گمراہ نہیں کرتے فوراً جس کو ہدایت دیتے ہیں, پہلے ڈراتے ہیں. بھائی حدیبیہ کے مقام پر کافر کو پتہ تھا, کافر کو. اور ابن مسعود نے کیا بولا کہ ادھر آ کے اس نے دیکھا ہے کہ مسلمان اتنی عزت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ اپنی آواز ان کے سامنے دھیمی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے گیا واپس مکے, اس نے کہا کہ نجاشی کے دربار میں نجاشی کی اتنی عزت نہیں ہے, قیصر کے دربار میں قیصر کا اتنا احترام نہیں ہے, کسرا کے دربار میں کسرا کا اتنا احترام نہیں ہے جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے درمیان ہے. وجوہ احترام میں سے ایک یہ بتایا کہ صحابہ ان کی آواز دھیمی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا. جی کافر کو پتہ ہے, 5 سال پہلے کافر کو پتہ ہے, اس کو نہیں پتہ. اور آپ خود کہتے ہو نا, آپ نے خود ہی تو آیت ہے کہ ثابت ابن قیس ابن شماس سنہ 6 ہجری کو اس کو 6 ہجری سے پہلے یا ایک دفعہ نازل ہوئی ہے, یہ تو پتہ تو تھا نا. نہیں میں نے تو یہی بھی کہہ دیا نا, سعد ابن معاذ کے زمانے میں. ہاں میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. 1 سے 5 تک اتری نہیں ہے, یہ 1 سے 5 تک اتری نہیں ہے نا, اس لیے تو میں آیا ہوں کہ 1 تک 5 تک جو آپ روایت پیش کرنے والے ہیں وہ صحیح نہیں ہے سنن نسائی کی. کیسے نہیں ہے؟ آپ بتائیں نا اس میں سے ایک کی, اس میں سے ایک کا بتائیں. دیکھیں یہ سند میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ سند جو ہے بخاری کی اور سنن نسائی کی ایک ہی سند ہے, 2 سند نہیں ہے. یہ دیکھو معلوم ہے ایک ہی سند ہے, ایک ہی سند ہے. اگر وہ سند اسی سند کے ساتھ بخاری روایت کرتا ہے, اسی سند کے ساتھ نسائی نقل کرتا ہے, اور دیکھو یہ کسی نے بھی نہیں بولا کہ یہ ضعیف ہے. حسن ابن محمد حدثنا حجاج عن ابن جریج اخبرني ابن ملیکہ ان عبداللہ ابن زبیر, یہ بخاری کی سند ہے. نسائی کی سند اخبرنا الحسن ابن محمد حدثنا حجاج عن ابن جریج اخبرني ابن ملیکہ ان عبداللہ ابن زبیر. یہ سب بخاری اور مسلم کے روایت ہیں, ان سب پہ اجماع ہے کہ یہ سب ثقہ ہیں. جی اس کے علاوہ اس نے بھی روایت کیا نا, اس نے بھی روایت کیا, ترمذی نے بھی روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. نہیں ابھی میری بات سنیے. جو روایت ہے صحیح بخاری میں اس میں صرف یہ ہے کہ پہلی آیت اتری ہے, بعد والا جو ہے وہ الگ ہی باب ہے اور الگ ہی مضمون اس کے نیچے لا رہے تھے لیکن نہیں لایا. نسخے میں نہیں ہے, آیت ہی نہیں ہے چند نسخوں میں. آپ نسائی کا پیش کرتے ہیں کہ 1 سے لے کر 5 تک ہے. کیوں نہیں ہے؟ بخاری میں بھی یہی ہے, بخاری میں بھی یہی ہے کہ آیا 1 سے 5 تک نازل ہوئی ہے, بخاری میں بھی یہی ہے. نہیں اس میں یہ نہیں ہے نا, بخاری میں بھی یہی ہے کہ آیا 1 سے 5 تک نازل ہوئی ہے. بخاری اور نسائی دونوں کا متن ایک ہی ہے. نہیں پھر باب کیوں آیا, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس باب کے نیچے دیکھو بخاری کوئی پاگل آدمی ہے, آپ سمجھتے ہیں بخاری بیوقوف تھا, یہ صحیح بخاری ہے. دیکھو یہ ہے
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اسی کے نیچے لایا ہے اس روایت کو. اگر اور اس کے بعد ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم حتی انقضت الآیہ ولو انہم 1 سے 5 تک نازل ہوئی ہے. اگر یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے تو اس حدیث کو یہاں پہ کیوں لایا؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے نا. اور وہ خود کہہ رہا ہے بخاری کی روایت یہ کہ 1 سے 5 ایک ہی جگہ پہ نازل ہوئی ہے. جو میں نے کہہ دیا اس کا کوئی مثال نہیں ملتا ہے کہ بخاری نے جو آدھی آیت ہے اس کو الگ باب بنا دیا ہو. یہ کئی نسخوں میں لکھا ہے، کئی میں موجود ہی نہیں ہے. ایک بات. وحتی انقضت الآیہ، ای الآیہ، جب تک یہ آیہ ختم نہ ہو جائے. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. بخاری کے روایات میں دیکھو میرے بھائی، بخاری کے روایات میں تقطیع بہت ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابن حجر کی یہ فتح الباری ہے میرے بھائی. آپ دیکھیں فتح الباری بشرح صحیح البخاری چاپ دار الفکر، یہاں پہ ایک پورا باب ہے فی بیان تقطیع للحدیث و اختصارہ. یہ احادیث کو تقطیع کر لیتا ہے، اختصار کرتا ہے. توضیح الافکار لمعانی تنقیل الافکار امیر اسماعیل وہ بھی یہ کہتا ہے ان البخاری کان یرا جواز الروایہ بالمعنی و جواز تقطیع الحدیث من غیر تنصیص علی اختصارہ. ٹھیک ہے نا. بخاری نے یہاں پر حدیث روایت لایا، بیچ میں ایک لفظ لگ دیا باب کا لفظ لگا دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن حدیث وہی ہے حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا. اب میری بات سنیں، نہیں اسلوب اس طرح ہے کہ اس طرح لایا جاتا ہے جو 5ویں آیت ہے اس کا آخری لفظ لایا جاتا ہے واللہ غفور الرحیم لایا جاتا ہے. پھر اس طرح لایا جاتا ہے، اس طرح نہیں لایا جاتا کہ شروع کی آیت ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. شروع کی آیت ہے، آخر کی آیت یہ کیا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. نہیں بالکل حتی انقضت الآیہ، یہ آیہ ختم ہوا ہے. ولو انہم صبروا آیات کے آغاز کو لایا جاتا ہے، آیت کے آخر کو نہیں لایا جاتا. معاف کرو، اکثر روایات کے کتب میں آیت کے آغاز کو لایا جاتا ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں الآیہ آخر تک. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے آخر تک تم پڑھو. یہ آیت کے آخری الفاظ کو لاتے ہیں. یہ بھی آپ نے اپنے سے کوئی اصول بنا دیا. اصول نہیں، میں دکھاؤں گا اکثر روایت میں اس طرح لایا گیا ہے، ورنہ آپ دکھا دیں کہ شروع کی آیت اور آیتوں میں بھی لایا گیا ہے. ایک دوسری بات یہ سنیں کہ یہی ابن جریج ابھی وہی یہ دیکھو بھائی، یہ نسائی کی آیت ہے. وہ نسائی بھی پاگل تھا. نسائی نے وہی نقل کیا جو بخاری نے نقل کیا. دیکھو حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، آیہ ختم ہوا ہے. ولو انہم، یہ بھی کیوں آخری لفظ نہیں لایا؟ اس کو بھی حدیث لکھنا نہیں آتا تھا، نسائی کو نہیں آتا تھا حدیث لکھنا. اس کے متعلق تو میں یہی کہنے والا ہوں نا کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ حدیث ایک ہی ہے، وہی بخاری کی حدیث ہے، ایک ہی سند ہے، ایک ہی لفظ ہے، کوئی ہو بہو الف بے ایک فرق ہی نہیں ہے، دونوں ایک ہی الفاظ ہیں. ابھی اگر بخاری کو نہیں آتا لکھنا، نسائی کو بھی لکھنا نہیں آتا تھا حدیث. جی میں نے عموماً اس طرح ہی دیکھا، اسلوب اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آیت کا آخری ٹکڑا لکھا جاتا ہے کہ یہاں سے شروع ہو گیا اور یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات ابھی دیکھو، ابھی اسی باب میں لا ترفعوا اصواتکم، یہاں پہ لا ترفعوا اصواتکم، یہ آخری الفاظ لکھ دیے اس نے. دیکھو یہاں پر فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، آخری الفاظ لکھ دیے. آیا کہ کہاں پہ آخری آیہ لکھ دیے؟ نہیں مس گائیڈ مجھے نہ کرے. اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے کہ یہ نازل ہو گیا مثال کے طور پر ان الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ شروع ہو گیا حتی انقضت الآیہ. دیکھو لفظ یہ ہے لا تقدمو سے شروع ہوا جب تک کہ یہ آیہ ختم ہوا ولو انہم صبروا. ٹھیک ہے نا. اس نے یہ کہا کہ یہ آیہ یہ اس آیہ کے اختتام تک یہاں پہ نازل ہوا. اس نے صحیح کہا، اس نے صحیح روایت کی ہے. آپ جو ہے نا اس کو صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں میری بات سنیے، پھر بعد میں آگے جاتا ہوں. بات چھوڑ دیتا ہوں، تکرار ہو جاتی ہے نا، تکرار سے ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. میری بات اچھا ابھی دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ جی کہہ رہے ہیں. شیخین نے آواز بلند کیا، لیکن رسول اللہ پر نہیں ہے، فوق صوت النبی نہیں ہے. نہیں دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول. میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ اگر کہ آپ کے اپنے ٹائم ویسٹ نہ کریں، میں اپنا معنی آپ ترجمہ کر دیتا ہوں. اے ایمان والو، اللہ کے آواز کے اوپر آواز مت اٹھاؤ. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز، کوئی فتویٰ، کوئی جملہ کہے تو اس کی اوپر کچھ مت کہو، بس وہی سنو، سمعنا وطعنا. اگر مخالفت کی تو یہ کفر ہے اور اعمال حبط ہو جائیں گے. میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. معنی کیا ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ
جو آپ کا مانا ہے کہ اللہ کے رسول کے آواز سے زیادہ، فوق کا مانا آپ زیادہ کرتے ہیں، وہ تو تب ہوتا ہے جب عدد ہوتا ہے، فوق اسنین، یہاں پر عدد نہیں، فوق عدد صوت نہیں ہے. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اور اسی جو آپ کا جو مانا کرتے ہیں وہ لوگ اس میں تناقض ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کبھی پکارتے نہیں ہے، تو جو رسول پکارتے نہیں ہے تو پکارنے والا آلریڈی اس پہ عمل حبط ہو گیا، آواز بلند ہو گئی، کیونکہ رسول تو اللہ کی شان آپ ہی نہیں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کے اگر پیغمبر خاموش ہیں تو ان کے جتنی مرضی آپ چیخیے چلائیں، بے ادبی نہیں ہوتی. یہ تقدم ہے، یہ تقدم ہے، یہ چیخ بے ادبی نہیں ہے، یہ چیخنا چلانا جائز ہے. تو کے خلاف ہے نا، پہلی آیت ہے اس میں، یہ چیخنا چلانا جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے شریعت میں. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، آپ آپس میں جتنے مرضی چلائیں. تقدم ہے، حرام ہے، حرام فعل حرام ہے، تقدم سے ثابت ہو گیا یہ چیز. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ علامہ صاحب چلے گئے بھائی. آپ جو کہتے ہیں نا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر آواز، صرف ان کی آواز پہ آواز بلند کرنا حرام ہے، یہ اس کو قائل کوئی نہیں ہے. یہ آپ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. آواز رسول اللہ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دھیمی رکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ بولیں یا نہ بولیں. یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، ابھی آپ کے کتب میں نے اس کے حوالے بہت سارے نکالے تھے کہ رفع الصوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چاہے وہ نہ بولیں، قرآن یہی کہہ رہا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں یہ کسی کے مسلمان کا قول نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپس میں چلا سکتے ہیں. انہوں نے بھی دیکھیں، کفار نے بھی یہ کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، جب وہ آواز پہ بات کرتے ہیں اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. اب بھی آپ جائیں نا کسی بڑے آدمی کے پاس، آپ آپس میں چلائیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نے بے احترامی کی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلائیں تو وہ حرام ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ میری؟ جی سر. جی میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں، میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں، لیکن یہی جو منع کیا گیا ہے، یہی جو نہیں ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا میں ہے کہ نہیں ہے. لا ترفعوا اصواتکم، تقدموا اور چیز ہے، تقدموا اور چیز ہے. تقدموا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ تقدم حاصل نہ کریں، پہل حاصل نہ کرنا. جب آپ سے مشورہ ہی نہیں مانگا، جب آپ سے مشورہ ہی نہیں مانگا، آپ کو کیا پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ان فلانے کو امیر بنا دیں وہاں پر. یہ تقدموا ہے، تقدم جو حاصل کیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں، یعنی جتنی مقدار میں وہ بولتے ہیں اسی پر، چاہے وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ گفتگو کر رہے ہوں یا آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، ان کی آواز سے اپنی آواز دھیمی رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کر رہے ہیں تو ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جتنی ہے اسے آواز اپنی نیچے رکھنی ہے، چاہے آپس میں گفتگو رہے ہیں یا رسول سے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بلند آواز میں بات نہیں کر سکتے. دو فقرے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم ولا تجهروا له بالقول. لا تجهروا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہوئے آواز بلند نہیں کر سکتے. لا ترفعوا کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، چاہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بھی فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. یہ بہت واضح ہے کہ یہ جو آپ صفائی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر پہ نہیں چلایا. ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کریں تو حبط اعمال ہو جاتا ہے، آپس میں بھی بلند کریں تو حبط اعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو آپ کال خرکن سن لیں، سوچ فکر کر کے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آواز بلند کرنا جو ہے یہ کس میں آ رہا ہے؟ تقدم میں. نہیں آ رہا بھائی، تقدم میں بھی آ رہا ہے. تقدم دیکھیں، تقدم کا مطلب ہے پہل کرنا. یہ آواز بلند کرنے کو ہو سکتا ہے. دیکھیں، ایک دفعہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی بات نہیں بولا ہے نا، مثلا آپ پیغمبر سے پہلے کھانا کھا لیں، وہ ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے تقدم کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں رفع صوت ہے ہی نہیں ہے، رفع صوت ہی نہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، آپ بلا وجہ مشورہ دے رہے ہیں، دھیمی آواز میں مشورہ دے رہے ہیں کہ فلانے کو یہ کام کرو، فلانے یہ تقدم حاصل کیا. بھائی جب آپ سے پوچھا نہیں، آپ کی مشورہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ ہے کہ مشورہ بھی دے رہے ہیں اور آواز بھی بلند کر رہے ہیں.
اس میں یہ تقدم ہے رفع صوت کے ساتھ. تقدم الگ چیز ہے, رفع صوت الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی فعل میں ظاہر ہو جائیں, دونوں ایک ہی فعل میں, جیسے ایک فعل ہے 100 چیز ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک فعل ہو سکتا ہے کہ مثلا میں اس طرح زور سے مارتا ہوں کسی کو, زور سے مارتا ہوں, یہی ایک فعل. ضرب یتیم بھی ہے, یہی فعل قتل یتیم بھی ہے. ضرب بھی ہے, قتل بھی ہے. ایک فعل ہو سکتا ہے اس کے 100 اوصاف ہوں, یا 2 وصف ہوں, 3 وصف ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے ایک دفعہ مارا ہے کسی کو تپڑ زور سے, یہ ضرب یتیم بھی ہے, قتل یتیم بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ظلم بھی ہے, فسق بھی ہے, سب کچھ ہے. تو رفع صوت, آپ یہ چیخنا چلانا کہتے ہیں, یہ رفع صوت میں نہیں آتا. یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی سنامی بھائی. رفع صوت یہ جو ہے یہ تقدم ہے, رفع صوت نہیں ہے. بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا آپس میں چیخنا چلانا, یہ انہوں نے تقدم بھی حاصل کیا ہے شیخین نے, رفع صوت بھی کیا ہے. یہ کہنا کہ لا ترفعوا اصواتکم اس میں شامل نہیں ہوتا. یہ بھائی پر اللہ نے یہ آیا کیوں نازل کیا اس مقام پر؟ اگر انہوں نے آواز بلند نہیں کی تو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ اللہ کو نہیں پتا, آپ کو زیادہ پتا تھا. ہاں ابھی بات سنیں, میں نے جو پہلی بات کہہ دی کہ یہ آیت اس واقعے کے متعلق بالکل نازل نہیں ہوئی ہے. یہ پر بخاری یہ دیکھیں, یہ قول کہ نازل نہیں ہوئی ہے اس کو کوئی نہیں مانتا بھائی. آپ آ گئے ہیں اجماع کے مقابلے میں, بڑے بڑے مشائخ کے مقابلے میں, ترمذی کے مقابلے میں, نسائی کے مقابلے میں, بخاری کے مقابلے میں, ابن جریر طبری کے مقابلے میں, کہ یہ آیت یہاں پہ نازل نہیں ہوئی. آپ دکھائیں ایک عالم کہ یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح حدیث جس پہ اجماع ہے اس کے مقابلے میں آ گئے کہ ذرا نازل نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح مرضی کی ہو تعصب کے بنا پر کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح نہیں ہے, کوئی دلیل ہے ہی نہیں, اس طرح یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے, پر یہ تو دلیل نہیں بنتی نا بھائی. ہاں 2 منٹ بعد مجھے کرنے دیں, میں دلیل سے بتاؤں گا, واضح کروں گا کہ کیوں نہیں ہے اس طرح. ایک بات یہ ہے کہ جو میں نے منع کیا ہے وہ کیوں حالت کیا ہے. میں نے اس طرح منع کیا کہ اے ایمان والو, اللہ کے رسول کے آواز کے اوپر آواز مت اٹھاؤ, یہ میں نے منع کیا ہے. اس طرح آپ جو منع کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آواز سے زیادہ آواز بلند مت کرو, تو آپ جو ہے وہ فوق کی جو منع کر رہے ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں, اور فوق کا جو معنی یہاں پر ہے وہ زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر یا کہ اوپر ہوگا. یہ دیکھو بھائی, یہ دیکھو چھوڑو بھائی, پٹھان بھائی ایک منٹ, پٹھان بھائی ایک منٹ, یہ روایت دیکھو, یہ روایت دیکھو ایک منٹ, یہ صحیح بخاری ہے, ٹھیک ہے نا. یہ روایت ہے, فارتفعت اصواتهم فی ذلک فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, ان دونوں نے اپنی آواز بلند کی تو اللہ نے نازل کی ہے لا ترفعوا اصواتکم. اور یہ حدیث ابن زبیر کی ہے, قال ابن زبیر, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں پہ 48-47 اس میں بھی یہ حتی ارتفعت اصواتهم یا ایھا الذین آمنوا حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا, انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے دونوں شیخین نے, تو اللہ نے اس میں آیہ نازل کیا, 1 سے لے کر 5 تک آیہ نازل کیا. تو یہ کہنا کہ یہ آیہ یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے بھائی, تم پورے اپنے فرقے کی تو مخالفت کر رہے ہو. تمہارا جو پورے علماء ہیں ان سب کا اجماع کہ حدیث صحیح ہے, تم اس کے مقابلے میں آئے ہو. اور پھر صرف بخاری نے روایت نہیں کی, دوسروں نے بھی روایت کی ہے, شیعہ نے بھی روایت کی ہے, ٹھیک ہے نا, صرف تعصب کے بنا پر. جی سر, آپ تعصب کا نام نہ دے, میں دلیل سے بات کروں گا کہ کیوں نہیں ہے. ایک بات تو میں نے یہ کہہ دی کہ تم آپ بتاؤ نا, ایک قول ہمیں دکھاؤ کہ یہ آیہ یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے نا. آپ کو پتہ چلا نا, آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں کتنے آپ کے فرقے کے کتنے علماء گزرے ہیں, کتنے علماء گزرے ہیں جماعت اہل سنت. جی اب میری لاکھوں محدثین گزرے نا, لاکھوں بلکہ کیا ملینز کے حساب سے گزرے ہیں, ملینز کے حساب سے مفسر محدث عالم گزرے ہیں. ان میں سے ایک قول ہمیں دکھائیں کہ کسی نے بولا یہ آیہ یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے. جی سب کا اجماع کی حدیث صحیح ہے, یعنی سب کا کہتے ہیں کہ آیہ یہاں پہ نازل ہوئی ہے. جی میں نے جو معنی کا کہہ دیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ لو انہم صبروا, جب ایک آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا, تو جو دوسری آیت بتائی جاتی ہے اس کا آخر بتایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اکثر کہا جاتا ہے لا یعقلون, یہی کس نے بولا یہ ہے, اور کس نے بولا ہے, کس نے بولا یہ ہے؟ میں مثال بتاتا ہوں, کوئی قاعدہ یہی ہے کہ یہ آیہ یہاں سے یہاں تک آیہ نازل ہوا ہے, وہ آیت کے آخر الفاظ بتاتے ہیں. جی سنو, جب وہ کہہ رہا کہ یہ آیہ ختم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں آیہ کے اختتام تک یہ نازل ہوا ہے. جب اس کے لفظ یہی ہے کہ اس آیہ کے انتہا تک یہاں پہ نازل ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 5ویں آیہ کے انتہا تک یہاں پہ نازل ہوئی ہے. اس کے نص الفاظ ہے. جی 5ویں بس ایک منٹ سنامی بھائی, آپ کو بہت ٹائم دے دیا, آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم دیا. اب طارق کمان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ طارق کمان بھائی.
سنامی بھائی یہ میں نے ایک پروگرام سن رہا تھا، یہ ڈاکٹر صداقت علی ہیں، سنی مسلک سے ہیں، انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہے کہ یہ جو بخاری شریف کے جو راوی ہیں نا، مجھے اب تعداد تو یاد نہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں میں وہ جو اس میں راوی ہیں، اور وہ روافظ ہیں. آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بخاری خود بھی رافضی ہے. نامی بھائی سن رہے ہیں؟ وہ بھائی اس نے آواز اپنی دھیمی رکھی ہے. چلے اس کے عباد الرحمان کو لاتے ہیں نا. اللہ ایک عالم منتظر ہیں، علامہ صاحب عباد الرحمان صاحب آ گئے ہیں. عباد الرحمان صاحب آ گئے. بھائی آپ کافی سنامی بھائی تعصب چھوڑ دیں. آپ ابھی آپ جا کے نا کسی ایک عالم کا قول لے کے آئے نا، کسی نے کہا ہو کہ یہ آیا یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، سب کا اجماع تو یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے. کسی ایک کا قول لے کے آئے کہ آیا یہاں پہ نازل نہیں ہوئی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر.